السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں کو شروع کرو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ وَالشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ معزز سامعین، آپ سب کو یہ جشن عید میلاد النبی کا یہ جلسہ بہت مبارک ہو۔ ہم تو یوں تو سارا سال آقا کے دیوانے جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ جشن ولادت صرف 12 ربیع النور کو ہی نہیں، 12 ربیع النور تو سب سے بڑی عیدوں کی عید ہے، اور جب جب آقا کی یاد آتی ہے ہم میلاد کی مجلس سجاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب دیا اور محبوب کا امتی بنایا، اور محبوب پاک کی سیرت سے آج سے 1400 سال کا وقت گزر گیا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ صرف آپ کی سیرت سن کے، غیر مسلم بھی صرف آپ کی سیرت پڑھ کے سن کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر کچھ روشنی ڈالیں، ہماری اوقات بھی ساتھ نہیں ہے۔ آپ کی سیرت پہ روشنی ڈالنا یوں ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا، لیکن جو بھی ہماری ڈکشنری میں، ہماری لغت میں جو لفظ ہیں اور جو ہمارے دلوں میں محبتیں ہیں، اللہ کلمۃ الحق جاری فرمائے، اور اس کے پہلے مناسب ہی نہیں۔ ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا و سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب دانا غیوب، مکی سردار اور مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کر دیں۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیاری بہنوں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت، اللہ کے محبوب، اور ایسے محبوب کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اور آتا بھی کیسے رب نے بنایا ہی نہیں۔ کیوں آ رہے ہو؟
تو مصطفیٰ جان رحمت کی کیا تعریف کریں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ زمین اور زمن، یہ زمین اور زمن رب نے نثارا تجھ پر، اور تیری توصیف میں قرآن اتارا تجھ پر، تو تیری مدحت کہاں سرکار کہاں میرا سخن اے میرے شاہ زمن، تو تیری مدحت کہاں سرکار کہاں میرا سخن اے میرے شاہ زمن، اے میرے شاہ زمن۔ یہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پہ نچھاور کیا ہے، اور تیری توصیف میں، تیری تعریف میں قرآن پاک نازل کیا ہے۔ تو جب اتنے فضیلتیں آپ کو عطا کی ہے تو پھر ہماری اوقات کہاں ہے یا رسول اللہ؟ یہ ہماری اوقات کہاں کہ ہم آپ کے بارے میں کچھ بولیں؟ بس آپ کا حکم ہے تو کچھ لب کشائی کرتے ہیں، اللہ قبول کرے۔ تو میرے آقا مدنی آقا سونے آقا پہ ایک مرتبہ پھر درود پاک کا نذرانہ بھیج دیں آپ لوگ، ہم سب مل کے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کی تعریف، آقا کی سیرت کیسی؟ مصطفیٰ جان رحمت جب مکہ معظمہ میں تشریف فرما ہوئے، مبعوث ہوئے، اللہ نے اپنا حبیب ہمیں عطا کیا، تو چاروں طرف اندھیارا تھا اور ظلمتوں کے سائے تھے، دور دراز تک لوگ جاہلانہ حرکت میں سے باز نہیں آتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیواؤں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، ماں باپ کی کہیں عزت آبرو نہیں تھی، پڑوسیوں کا کہیں خیال نہیں تھا، انسان سامانوں کی طرح، چیز کی طرح بکتے تھے، غلام بکتے تھے۔ لیکن پھر کون آیا سویرے سویرے، دور ہونے لگے یہ اندھیرے، کہہ رہے ہیں یہ مجبور و بے کسی، آ گئی دیکھو سرکار میرے، تو جتنا رونا تھا ہم رو لیے ہیں، اب سدا مسکراتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے آقا کے صدقے میں اللہ ہم سب کو مسکراتا ہوا رکھے، اور آقا کے صدقے میں ہماری زندگیاں سہل ہو جائے۔ آج ہمیں سب کچھ ملا، جو ملا وہ ہمارے آقا کے صدقے میں ملا، اور آخرت بھی آقا کے صدقے میں ہی ملے گی، اور جنت بھی، اور آب کوثر کے جام بھی آقا کے صدقے میں، آقا کے ہاتھوں سے ملیں گے۔ تو میرے آقا مدنی آقا سونے آقا جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو جھوٹ کا عالم تھا، لیکن میرے آقا مدنی آقا سونے آقا ایسے سچے صادق کہ اعلان نبوت کے پہلے بھی مکہ المکرمہ میں میرے آقا صادق کے لقب سے پہچانے جاتے، سچ بولنے والے کے لقب سے پہچانے جاتے، امین کے لقب سے پہچانے جاتے۔ کفار مکہ بھی آپ کو صادق کے نام سے پکارتا، امین کے نام سے یاد کرتا، امین ہے، صادق ہے۔ اور صادق اتنے، دیکھو ہمارے اپنے اگر ہے نا، ہمارے اپنے اگر ہماری تعریف کرے تو بہت بڑی بات نہیں ہے، اپنی تو تعریف کرتے ہی ہے نا، اپنے انہی کو تو کہتے ہیں، اپنے انہی کو کہتے ہیں جو پیٹھ پیچھے بھی تعریف کرتے ہیں۔ جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرے اس کو اپنا نہیں بولتے، پھر وہ اپنا ہی نہیں ہوتا، وہ تو غدار ہوتا ہے۔ جو اپنا وہ ہوتا ہے جو اس کے پیٹھ کے پیچھے بھی اس کی تعریف کرے، حق بولے، سچ بولے۔ اور میرے مدنی آقا
کو آپ کے چاہنے والے، آپ کے گھر والے، وہ تو اچھا بولتے ہی تھے، وہ تو سچا مانتے ہی تھے، یہاں تک کہ اعلان نبوت کے بعد جب سارا زمانہ آپ کا دشمن ہوا، کیونکہ آپ نے اللہ کے بارے میں بتایا، ان کے بتوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، سچائی ایمانداری کے ساتھ چلنے کا حکم دیا، بچیوں کو اور زندہ رکھنے کا حکم دیا، عورتوں کی عزت کا حکم دیا، اور آپ نے ہمیں زندگی جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ تو جب برائی پہ اچھائی کی بات آئی تو جو برے تھے ان کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے طرح طرح سے تکلیفیں دینا شروع کی، پتھر مارے، پھبتیاں کسی، آپ کے راستے روکے، راستوں میں کانٹے بچھائے، اور یہاں تک 3 برس تک آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کو مکۃ المکرمہ کے باہر ایک گھاٹی میں 3 برس تک آپ کو باہر رہنا پڑا، وادی میں، جنگلوں میں، نہ وہاں کھانا پینا، نہ کوئی دوائیاں، اتنی شدت اور کے ساتھ آپ کو تکلیفیں دی گئی، لیکن آپ نے اپنا مشن، اللہ نے اپنا حبیب بنایا اور اپنا نبی بنا کے بھیجا۔ اللہ کا پیغام تو اللہ کے بندوں کو دینا ہی تھا نا، تو اللہ کے پیغام کو میرے آقا مدنی آقا سونے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے بڑی محبت کے ساتھ عام کیا۔ تو جب آپ پیغام عام کر رہے تھے، جسے اللہ نے ہدایت دی اور جو آپ سے محبت کرتے تھے، وہ ذوق در ذوق آپ کے جھنڈے تلے آ گئے، آپ سے محبت کرنے لگے، آپ کے لیے اپنا تن من دھن نچھاور کرنے لگے۔ تو اس وقت کی بات ہے، ابو جہل جو تھا نا، وہ تو بڑا دشمن تھا، رشتے میں چچا ہوتا تھا، گھر والوں میں شمار تھا نا۔ تو ابو جہل کا ایک دوست جو باہر کہیں دور گاؤں میں رہتا تھا، اس تک بھی خبریں پہنچی کہ مصطفیٰ جان رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتا رہے ہیں۔ تو دور دراز تک لوگ تصدیق کرنے کے لیے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کیا صحیح ہے، کیا صحیح ہے، کیا صحیح میں محمد، کیا صحیح میں محمد اللہ کے نبی ہے؟ تو ابو جہل جو تھا وہ تو تکلیفیں دے رہا تھا۔ تو ابو جہل کا ایک دوست دور دوسرے گاؤں میں رہتا تھا، وہ آیا اور جہالت کے وقت میں بھی، اسلام اعلان نبوت سے پہلے بھی کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا تھا، کفار مکہ بھی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، جب سے کعبۃ اللہ بنا، جب سے دنیا بنی، کعبۃ اللہ کا طواف چل رہا ہے۔ کعبے کا طواف ہوتا تھا، کفار مکہ طواف کرنے کے لیے، وہ دوست جو تھا نا، وہ بھی غیر مسلم تھا، ایمان نہیں لایا تھا۔ وہ طواف کرنے کے لیے جب مکہ مکرمہ میں آیا تو اپنے دوست ابو جہل کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ تو کعبے کا طواف کرتے کرتے اس نے، ایسا ہم جیسے طواف کرتے ہیں ویسا طواف نہیں ہوتا تھا، برہنہ ہو جاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، اور ایک دم ولگریٹی کے ساتھ طواف کرتے تھے اللہ کے گھر کا۔ میرے مصطفیٰ آئے تو شرم و حیا سکھائی، سطر ڈھانکنا سکھایا، آنکھوں کو جھکا کے بات کرنا سکھایا۔ میرے مصطفیٰ آئے، زندگی کو ایک معیار میں لے آئے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے آ تو گئے، اعلان نبوت بھی کر دیا۔ اب وہ ابو جہل کا جو دوست تھا، وہ ابو جہل کے گلے میں ہاتھ ڈال کے دھیرے سے پوچھنے لگا، اے ابو جہل، اے میرے دوست، بتا تو صحیح، تیرا بھتیجا جو
اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتا رہا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا سچ میں وہ اللہ کا نبی ہے؟ کہا ابو جہل نے جیسے یہ سوال سنا اپنے دوست کا، فوراً ادھر ادھر دیکھا، جیسے کوئی سیکریٹ بتانا ہوتا ہے نا کسی کو، تو لوگ پہلے دیکھتے ہیں اور کوئی تو نہیں سن رہا ہے، تو فوراً اس نے ادھر سے ادھر دیکھا، کوئی اور تو طواف کرتے ہوئے بات سن رہا نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا، ادھر ادھر دیکھا، اپنے دوست کے گلے میں یوں ہاتھ ڈالا اور اس کے کان کے پاس جا کے کہنے لگا، سچ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھتیجا جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتا رہا ہے، وہ خبر کیا ہے؟ تو کہا کہ سچ ہے۔ پھر دوست نے پھر پوچھا، جب سچ ہے تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ سچ ہے تو اس کی باتوں کو تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ مانتے کیوں نہیں؟ مسلمان کیوں نہیں ہو گئے؟ ایمان کیوں نہیں لے آئے؟ اس نے کہا وہ تو خاندانی ایک الگ ہماری سوچ ہے، ہم لات اور عزا کو ماننے والے ہیں، ہم نہیں لا سکتے، اس کی بات پہ یقین نہیں کرتے، لیکن بات ہے کہہ رہا وہ سچ ہے۔ تو پھر دوست نے ایک اور سوال داغا، کہنے لگا وہ سچ کہہ رہا ہے، اس کی کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہ سچ بول رہا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے اے ابو جہل تمہارے پاس؟ تو ابو جہل نے جو جواب دیا بڑا تاریخی جملہ تھا۔ اس نے جواب دیا، اے میرے دوست سن، میرے بھتیجے محمد نے اعلان نبوت کے پہلے کبھی زندگی میں نے اسے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، میں نے اسے جھوٹ بولتے نہیں سنا، نہیں دیکھا۔ تو جب وہ اپنی مفاد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے، دنیا داری کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو پھر اللہ کا نام لے کے جھوٹ کیسا بولے گا؟ اللہ کا نام لے کے کیسا جھوٹ بولے گا؟ اسی لیے میں تصدیق کرتا ہوں وہ سچ بول رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کہ جس کی دشمن بھی تعریف کریں، ایسا کردار کہ نبوت کے پہلے کردار پیش کیا۔ پہلے کیا کیا؟ آقا نے اپنا کردار پیش کیا، سچا ہونا، امانت داری، دیانت داری، لین دین میں سچائی، ایمانداری، رشتوں کو اچھی طریقے سے نبھانا۔ میرے آقا نے ایک آئیڈیل لائف ہمارے ان لوگوں کے سامنے رکھی، آئیڈیل زندگی ایسی جی، ایسا حسن خلق آپ کو اللہ نے عطا کیا کہ آپ کو کبھی غصہ ہی نہیں آتا تھا، اپنے لیے کبھی غصہ نہیں آیا، اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی کو نہیں جھڑکا، کبھی کسی سے نہیں لڑے، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا،